بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گورنمنٹ سعودی عرب نے کل رات 22 جون بروز پیر یکم ذی القعدہ 1440 ہجری حج کی بابت اعلان کر دیا ہے، اور اس کے سب منتظر تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے کے لیے امیدیں باندھی ہوئی تھیں۔ گورنمنٹ سعودی عرب وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس کے لپیٹ میں ہے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہ حجاج کرام کی بہتری کے لیے ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ سعودیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال حج کو صرف داخلی طور پر کیا جائے گا۔ جو مملکت العربیہ میں مقیم ہیں اور جو لوگ اقامہ ہولڈرز ہیں، یہ لوگ بڑی محدود لمیٹڈ تعداد میں فریضہ حج 1440 کو ادا کر پائیں گے۔ پوری دنیا کے جو مسلمان آس اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید فیصلہ ایسا آ جائے کہ وہ اس سال حج کر پائیں گے، تو رات وزارت حج نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے جو مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں پہنچتے ہیں، اس سال گورنمنٹ سعودیہ ان کی خدمت نہیں کر پائے گی، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سعودی شہریوں کو اور دنیا کے گوشے گوشے سے جو مسلمان وہاں پر کام کی غرض سے اقامہ ہولڈرز ہیں، ان میں سے لوگ منتخب ہوں گے، اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ سب کی رجسٹریشن ہوگی، اور پھر اس رجسٹریشن پر خوش نصیب لوگ، جو ایک محدود لمٹ ہوگی، وہ لوگ اس سال 1440 ہجری کا حج ادا کر پائیں گے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی خوش نصیب اور انتہائی مقدروں والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کر لیا تھا اور وہ اس اچانک فیصلے پر، جو کہ سارے احباب اس فیصلے کی توقع کیے بیٹھے تھے، نہیں اس سال حج کر پائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، جو تیرے گھر کو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، جنہوں نے تیرے گھر آنے کے لیے تیرے دیے ہوئے اسباب جو کہ مالی اسباب تھے، ان مالی اسباب کو حکومت کے فیصلے کے مطابق بینکوں میں پیسے جمع بھی کرا دیے، قرآن اندازی میں ان کے نام بھی نکل آئے۔ اے مالک و مولا، جنہوں نے مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ حج کے لیے جائیں گے، تو یہ جو اچانک روک دیا گیا، میرے مولا ان سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما، انہیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما۔ آنے والے سال یا اللہ سب کو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں ایام الحج میں یا اللہ حاضر ہونے کا موقع عطا فرما۔ تیرے گھر میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پھر سے
یا اللہ اسی جوش و خروش سے بلند ہو جو جذبہ مسلمانوں میں پہلے تھا۔ اے مالک و مولا، یہ کرونا وائرس جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر مزید آگے بڑھ رہا ہے، اس کو روک دے۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں جو اعلانیہ بھی ہوئی اور غیر اعلانیہ بھی ہوئی، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ اے مالک و مولا، تجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پوری امت رسول پہ کرم فرما دے، پوری خلقت پہ کرم فرما دے، بالخصوص امت رسول پہ کرم فرما دے۔ جو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ آنا چاہتے ہیں، میرے مولا ان کے لیے اسباب عطا فرما دے۔ اپنے گھر کے دروازے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے دروازے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے کھول دے۔ یا اللہ پھر کبھی ان دروازوں کو کبھی بھی بند نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ جو کرونا وائرس میں یا اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ کے، ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ ان کے جو لاحقین ہیں، پسماندگان ہیں، ان سب کو صبر عطا فرما، اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو یا رب مصطفیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں کے طفیل، یا اللہ پوری امت کو اس آفت سے محفوظ فرما، دیگر وباؤں سے محفوظ فرما، دیگر بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ فرما۔ تیری وسیع رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، اپنی وسیع رحمت کے صدقے میں میرے مولا عالم اسلام پہ رحم فرما، تمام مسلمانوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں، اے مالک و مولا مسلمانوں کو غالب کر دے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ہر طرح کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، قلبی، صدری تمام تر بیماریوں سے مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے کھول دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، میرے مولا سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ بچیوں کے لیے اچھے ور، اچھے رشتے عطا فرما، والدین کو اس دنیا میں بھی سکون عطا فرما، اپنی اولاد کی بابت اور آخرت میں بھی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما، اور بالخصوص آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، وسیع رزق حلال طیب اور پاک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر میرے مولا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان اور نفس کے ہر شر، ہر بہکاوے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ یا اللہ اس سال حج کی سعادت اگر ممکن ہے تو تیرے کرم کے دروازوں پہ بھکاری بن کے بھیک مانگتا ہوں، وہ عطا فرما دے۔ نہیں تو اگلے سال میرے مولا ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ تیرے گھر یا اللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پھر میرے مولا 9 ذی الحج کا پورا دن عرفات کے میدان میں حاضر ہونا نصیب فرما۔ جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے مولا ان سب کو اپنے گھر
اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہونا نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک سیرت اور نیک صالح بنا دے۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرما۔ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب مصطفیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اپنی امان اور پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرما، ہر طرح کے حوادث سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان پر مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں مدینہ طیبہ میں سکنت عطا فرما دے، اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ جو دعائیں ہماری زبان پہ نہیں آ پائیں، میرے مولا تو ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینے کو بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ۔